میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کے مرکزی چیئرمین الحاج غلام رسول میو صاحب میرے ہمراہ اس وقت موجود ہیں۔ چودھری ارشد صابر میو ایڈوکیٹ سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان میرے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری محمد اسحاق میو صاحب صدر ملتان ڈویژن میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری میو قومی یکجہتی کونسل ضلع ملتان محترم اعجاز رحمت میو صاحب موجود ہیں، اور چودھری محمد یوسف میو صاحب موجود ہیں، اور میرے ساتھ باقی ہمارے کارکنان اور دوست موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے چیئرمین میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان جناب الحاج غلام رسول میو صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم آپ کے مشکور بھی ہیں تمام صحافیوں کے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے آپ سے مخاطب ہونے کا اور آپ کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ میں گزارش کروں گا الحاج غلام رسول میو صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے دوستو، میری مرکزی قیادت ملتان ڈویژن کے ساتھی ہمارے ارشد صابر صاحب، اعجاز رحمت صاحب اور تمام ذمہ داران موجود ہیں، اور آپ تمام صحافیوں نے مشقت کی، تکلیف کی، اور آپ سارے ساتھی یہاں پہنچے۔ صحافت ایک حق کی آواز کا نام ہے میرے دوستو۔ صحافت جب حق لکھتا ہے تو اس سے انقلاب برپا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ اور ہمارے درمیان ایک آواز کو دور تک پہنچانے کا راستہ صحافت ہے۔ آج یہ پریس کانفرنس ہمارے اپنے ہی دفتر میں الحمدللہ ہو رہی ہے، اور آپ تمام ساتھی تشریف لائے، میں آپ تمام ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 3 بڑے ایجنڈاز ہیں جن پر آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے غزہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بنیان مرصوص کے نام سے کانفرنس کی تھی الحمدللہ پاکستان کی کامیابی پر، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہم نے ملتان پریس کلب میں کی تھی۔ اس میں بھی ہمارا عنوان یہی تھا، ہر مسلمان دکھی ہے، وہ صحافی ہو، غیر صحافی ہو، نمازی ہو، غیر نمازی ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ہر طبقہ، ہر پوری امت اس وقت غزہ کے لیے تڑپ رہی ہے میرے دوستو۔ بڑی خوشی ہوئی اس وقت جب پاکستان کے وزیر اعظم، ترکی کے صدر، مصر کے صدر، قطر کے ذمہ دار، یہ تمام کے تمام لوگ مصر پہنچے، اور وہاں پر ایک معاہدہ طے ہوا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ صاحب بھی وہاں پہنچے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ اب اسرائیل کی فوجیں وہاں سے نکلیں گی، اور اسرائیل بدماشی نہیں کرے گا، بمباری نہیں کرے گا۔ معاہدے کے چند ہی روز بعد اس نے وہی اپنا وتیرہ اختیار کیا جو 2 سال سے مسلسل کر رہا تھا۔ اس پر ٹرمپ صاحب نے بھی سخت احتجاج کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ اگر آپ کا یہی طریقہ رہا تو آپ کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکیں گے۔ میرے دوستو، مسلمان اپنے عہد اور وفا کو نبھاتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان اور دین ہے، لیکن یہودی، نصرانی، عیسائی، ان کے نزدیک میرے دوستو عہد و وفا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج غزہ پھر خون سے لہولہان ہے، غزہ کی وادیوں میں خون ہے، جنازے ہیں، کفن میرے دوستوں ان کے پاس نہیں بچے کہ جنازوں کو کفن دے سکیں، میتوں کو نہلا سکیں، میتوں کو دفنا سکیں۔ ایک ایک قبر میں اجتماعی طور پر تدفینیں ہو رہی ہیں، اور وہی ان کی بدماشی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اور ساری بدماشی کرنے کے بعد نتنیاہو، بدترین اس کائنات کا انسان، پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم اس عہد کی وفا کریں گے، اب دوبارہ ایسا ہم نہیں کریں گے۔ لیکن میرے دوستوں، میں آج آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں،
मेरे रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह में एक ऐलान फरमाया कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, चाहे तुम कितना ही उनके पास चले जाओ, कितना ही उनकी तरह आप हो जाओ, उनके लिबास पहन लो, उनकी सकाफत को अपना लो, उनकी तरह रहन सहन इख्तियार कर लो, लेकिन वो तुम्हारे हो नहीं सकते। ये ऐलान मेरे अल्लाह ने हमें पहले ही फरमा के आगाह कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हमारे हुक्मरान भी इस बात को सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक निज़ाम हमें दिया, जिस निज़ाम के तहत हम पूरी की पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसमें एक ज़ाब्ता मेरे अल्लाह ने हमें दिया कि यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हम उनके साथ सकाफती, तिजारती जो भी ताल्लुकात हैं एक हद तक रखें, लेकिन उनके ऊपर हम ट्रस्ट ना करें। मेरे दोस्त, भरोसा सिर्फ मुसलमान पर ही किया जा सकता है, यहूद और नसारा पर नहीं किया जा सकता। और गजा हम सबको पुकार रहा है। मेरे दोस्तों, इस वक्त पूरी उम्मत की नजरें पाकिस्तान पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुव्वत दी है, वो ताकत दी है कि पाकिस्तान बड़े से बड़ी कुव्वत को अल्हम्दुलिल्लाह हिला सकता है, सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की इमामत करने के लिए जा रहा है। आज आपके सामने है, हमारे वतन को अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत हमारी अफवाज पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। ये बड़ी ही एजाज की बात है मेरे दोस्तों। अगर इसी पर हमारी हुकूमत एक कदम और बढ़ा दे और इस नेतन्याहू बेगरत कुत्ते को एक पैगाम दे दे कि अगर तुमने दोबारा बदमाशी की और उस एग्रीमेंट की अगर तुमने दोबारा मुखालफत की तो हमारे जहाज अब तुम्हारे खिलाफ उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सब, आप सारे साथी एग्री करते हैं इस बात को इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, गजा ईमान की जगह है, गजा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह है, गजा वहां से ईमान के नजारे हमें वहां नजर आते हैं। गजा वहां बैतुल मुकद्दस है, गजा हमारा सबसे पहला काबा है, उसको कैसे भूला जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, उनके साथ क्या रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक मजबूत रिश्ता है, जिस रिश्ते को कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। मेरे दोस्तों, ये भाई हमारे अल्लाह ने बनाए हैं, यकीन करें, आप इस पर खुश हुआ करें कि मेरे रब ने एक ऐसा निजाम हमें दिया। एक आदमी बांग्लादेश में है, एक श्रीलंका में है, एक सऊदी अरब में है, तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पर भाई हैं। मेरे अल्लाह ने एक निजाम हमें दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ सूद के लिए हम 2021-22 से मुस्तकिल बुनियादों पर पूरे पाकिस्तान में हमने तहरीक चलाई, और उस तहरीक के समरात मेरे अल्लाह ने हमें दिखाए। हमारी पूरी क़यादत, अल्लाह का शुक्र, इस वक्त मौजूद है। हमारे महबूब कायद भाई सलीमुर रहमान की अनथक कोशिश है, उन कोशिशों के समरात पूरी उम्मत ने, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर इस पर बाकायदा बहस हुई, और 26वीं आईनी तरमीम में यह बात दर्ज की गई कि 2028 तक सूद का खात्मा होगा। आपने खुद देखा, इस तहरीक से पहले 22-24% एक सूद का निजाम इस मुल्क में चल रहा था। ताजिर पिस रहे थे, गरीब आदमी की जिंदगी बहुत अजीरन थी, मुश्किल में थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ, आज 11 पर वो खड़ा हुआ है। उम्मीद है डिजिटल सिंगल डिजिट पर इंशाअल्लाह ताला ये आएगा, और इंशाअल्लाह 2028 में सूद का मुकम्मल खात्मा होगा। मैं अपने हुक्मरानों से, जिन हुक्मरानों ने इस आईनी तरमीम को बनाया, असेंबली से पास किया, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने आप भी अपने अहद की, अपने वादे की वफा करें। और 28 अब करीब है, 25 खत्म होने जा रहा है, 26 में आप ऐसे इकदाम उठाएं कि अवामुन्नास को रिलीफ मिले। मेरे दोस्तों, आज स्टॉक आसमानों पर है, लेकिन गरीब की जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। सुकून कब होगा मेरे दोस्तों? जब एक गरीब का किचन आसानी से चलेगा। एक गरीब की जिंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा, और ये कब होगा? जब सूद का खात्मा होगा। सूद की नहुसत, सूद की तबाहकारियां इतनी खतरनाक है मेरे दोस्तों कि अमीर तो अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलात में है। तो मैं आज सूद के हवाले से भी आप साथियों के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि इस पैगाम को आप आगे पहुंचाएं, और जो आम अवामुन्नास है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक लोगों ने हमसे राब्ते किए,
اور سود کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتلایا کہ جن کے PLS اکاؤنٹ تھے انہوں نے ختم کیا الحمدللہ، جنہوں نے سود کی کام کر رہے تھے عام لوگ، اللہ کا لاکھ شکر ہے انہوں نے سودی کام کو ختم کیا۔ لیکن ابھی اگر کوئی کر رہا ہے ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ جنگ نہ کریں، اللہ کے ساتھ جنگ اتنی آسان نہیں ہے، آپ کے گھر تباہ ہوں گے، آپ سر سبز و شاداب کبھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم کس کو سود دے رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو، اس کے خون کی پسینے کی کمائی کو ہم حاصل کر رہے ہیں سود کی شکل میں، وہ بیچارہ انتہائی تکلیف میں ہے اور ہم خوشحال ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں آج آپ کو بتلانا چاہتا ہوں سودی آدمی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، سودی آدمی اس کی زندگی میں کبھی چین سکون اطمینان نہیں ہو سکتا۔ سود تباہی ہے، سود اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ ہے، سود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ تجارت سود سے پاک ہو میرے دوستو، اس میں برکت ہوگی، کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا ایشو ہمارا یہاں کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان کا ہے، جس کے بارے میں ہمارے ایڈوکیٹ جو ہیں ارشد صابر صاحب اس کے بارے میں آپ سے تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قائد جناب عزت مآب چیئرمین الحاج غلام رسول میو صاحب نے آپ تمام احباب کی توجہ جلتے ہوئے ایشوز کی طرف دلائی ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی ہمارے قائد کی قیادت میں ہم نے سود کے خلاف آواز بلند کی۔ الحمدللہ سلیم الرحمان میو صاحب، ہمارے صدر ڈویژن کے جناب چودھری محمد اسحاق صاحب، جناب اسحاق میو صاحب، جناب اعجاز رحمت صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی قیادت میں اور پوری جماعت نے الحمدللہ اس پہ آواز بلند کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ یقیناً یہ چڑیا میں کی چونچ میں ٹھنڈے پانی کی مانند کہ بازار مصر میں جو ہے ہم خریداران یوسف بنے، انہیں آگ میں دہکانے والے، انہیں فروخت کرنے والوں میں ہوں، ہم چاہنے والوں میں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس نہج پہ، اس ایشو پہ جتنی بھی آواز بلند کریں، یہ اپنا نام جو ہے محبت کرنے والوں میں لکھوانے والی بات ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے۔ تو دوستان محترم، آج کی بات میرے قائد نے بڑی خوبصورت طریقے سے کی، اور اس سے پہلے اس سے جڑی ہوئی باتیں، اور پھر دوسری بات جو ہم کر رہے ہیں سود کی، یقیناً اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے مصداق ہے۔ سود خور آدمی کبھی نفع نہیں پا سکتا، اور جو آدمی جو ہے سود لیتا ہے اسے دنیا میں بے حساب عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے آخرت میں بھی بے شمار تکلیفوں سے وعیدیں دی ہیں۔ دوستان محترم، تیسری بات جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ملتان الحمدللہ جنوبی پنجاب کا مرکز ہے۔ صوبائی سطح پہ اگر اسے دیکھا جائے، ساؤتھ پنجاب بنایا جائے تو الحمدللہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے۔ اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ ملاحظہ فرمائیں، صرف PIA کی ایک پرواز آتی ہے کراچی سے ملتان کے لیے۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ کراچی جو ہے دارالخلافہ رہا، اسلام آباد اس وقت کیپٹل ہے، لاہور جو ہے صوبائی کیپٹل ہے، لیکن صرف ایک پرواز کراچی سے ملتان کے لیے آتی ہے۔ تو یہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ اس گہما گہمی کے دور میں، اس وقت کی کمی کے دور میں، ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں، اور جدت کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ہم جو ہے ملتان کے باسی اتنے پیچھے ہیں کہ جب کوئی معاملے کے لیے ہم نے ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہم نے پھر ٹرین کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے یا بائی روڈ جانا پڑتا ہے، جو انتہائی ٹائم ٹیکنگ بھی ہے اور جو ہے تکلیف دہ بھی ہے۔ اس کے لیے جو یہاں کے نمائندگان ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ جو ہے ہم اس طرح مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اس علاقے کے نمائندگان ہیں، آپ حضرات اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو ٹریولنگ کی سہولیات ہیں یہ ملک میں ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ جب آمد و رفت کے ذرائع آسان ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہماری پروڈکٹس بھی، ہماری تجارت بھی، ہماری معیشت بھی، اور ہماری معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی جو ہے بہتر ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس طرف بھی جو ہے توجہ ضروری ہے۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سلیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، یہاں پر ہم تمام حضرات آپ دوستوں کے شکر گزار ہیں، مشکور ہیں۔ آج آپ نے قیمتی وقت جو ہے دیا اور یہاں پر ہمارے دفتر میں تشریف لا کر ہماری آواز کو احباب تک پہنچانے کا سبب بنے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ صحیح، یہ فلائٹ کا آپ نے جو بتایا ہے، یہ ایک ڈیلی آتی ہے، ہفتے میں ایک آتی ہے؟ ہفتے میں ایک یہ بھی کلیئر کر دیں نا، ہفتے میں ایک فلائٹ ہے آپ کو۔ سر کیا کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا، یہ جو فلائٹ کا ایشو ہے، PIA کی فلائٹ
ہفتے میں 1 یا 2 فلائٹ ہیں. اب مطلب آنے کے لیے میں خود کتنی بار یہاں مجھے کراچی سے لاہور آنا پڑا اور لاہور سے پھر میں بائی روڈ کر ملتان پہنچا ہوں. کتنی تکلیف اور مشقت ہے. تو اس بات کی طرف ہم توجہ کرانا چاہتے ہیں صاحب اقتدار کو کہ وہ اس پر فوری نوٹس لے. ہمارا مطالبہ ہے پورے یہ جو ہمارا یہ ملتان ڈویژن ہے، بہاولپور ڈویژن ہے، کتنا بڑا علاقہ ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے. وہ سب بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. ایمرجنسی کسی کے ساتھ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ کتنے تکلیف میں وہ لوگ سفر کرتے ہیں، بائی روڈ سفر کرتے ہیں اور غیر محفوظ سفر ہے، اس وقت حالات ہیں. تو اس کے لیے میں پوری حکومت سے درخواست بھی کرتا ہوں اور اس پر مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ فوری طور پر تمام ایئر لائن ہیں، جتنی ایئر لائن اس وقت پاکستان میں آپریشنل ہیں، ان کو سب کو یہاں پر اوکے کیا جائے تاکہ ان کا آپریشن یہاں شروع ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بھائی سلیم الرحمان صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ بھی ذرا بات کر لیں. آج غلام رسول میو صاحب کے دورہ کے دوران ہمارا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہم نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب جو صوبہ ہے اس کو فوری طور پر قیام عمل میں لایا جائے، اور یہ جو یہاں پر ایئرپورٹ کے پر فلائٹس ہیں ان کو تمام جو فلائٹس اس وقت آپریشنل ہیں ان کی تمام کو یہاں پر اجازت دی جائے یا انہیں یہاں فلائٹس لانے کا پابند کیا جائے. اور سود کے خاتمے کے حوالے سے جو حکومت نے وعدہ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں. بصورت دیگر میو قومی یکجہتی کونسل جو ہے وہ سود کے خاتمے کے لیے احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گی. ابھی بھی ہماری جو تحریک ہے وہ آگاہی مہم کے حوالے سے جاری ہے، لیکن اگر حکومت نے عمل نہ کیا تو ہم اسے احتجاجی تحریک میں تبدیل کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی، لوگوں کی اور اپنے دین کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ سود کے خاتمے کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جزاک